وعلا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اسلامی سال پہلا مہینہ محرم الحرام، جس کی آج 6 تاریخ ہے. اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ایک دل دہلانے والا، روح پرور واقعہ رونما ہوا. جس کی خبر غیبداں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آدھی صدی پہلے، قریب 50 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسہ حسین، جس کو میدان کربلا میں میری ہی امت کے بعض شرپسند لوگ شہید کریں گے، ایسی ہمیں روایتیں ملتی ہیں. تو اسی مہینے کے 10 تاریخ کو وہ واقعہ رونما ہوا. صرف ایک حسین نہیں، بلکہ حسین کا سارا گھرانہ، نبی کا گھرانہ، وہ اہل بیت کے جوان، وہ اہل بیت رسول اللہ کے معصوم بچے میدان کربلا میں اپنی جان نانا کے دین کی خاطر لوٹائی، اس دین کو تقویت عطا فرمائی، اس دین کو بچایا. انشاءاللہ واقعات شہادت کو شہادت کے دن ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. وہ اہل بیت رسول اللہ، وہ نبی کے گھر والے، جنہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آدمی اس
راہ میں کانٹے چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو سر کٹانے کی بات صرف بات کی بات ہوگی، مگر کٹانے کی بات آئے گی تو وہ اعزاز صرف نبی کے گھرانے والوں کو۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہی گھرانے کے متعلق، انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بہت پاک و صاف ستھرا کر دے۔ عزیزان محترم، اللہ کی یہ چاہت ہے، اللہ چاہتا ہے۔ ابھی نبی کے گھر والے کون ہیں جن سے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف ستھرا کر دیں۔ تو نبی کے گھر والے کون ہیں؟ تو عزیزان محترم، تفصیل میں جائے بغیر بالکل ہم اتفاقی بات پر آ جاتے ہیں کہ وہ نبی کے گھر والوں سے مراد جس آیت میں وہ ہیں نبی پاک علیہ السلام، آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے داماد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اور آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین، یہ 5 تن ہیں، 5 تن۔ اب 5 تن بولے تو آپ کو شاید یاد نہیں رہتا، جو لفظ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں اس کو بولتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، 5 تن۔ آپ کو بولے 5 تن بولے تو 5 تن، تن جسم، اب 5 تن بولے تو 5 تن، مگر آپ بار بار جو سنے ہیں فارسی کا لفظ 5 کی جگہ 5، 5 تن پاک نہیں، 5 تن پاک آپ نے سنا ہے۔ 5 مطلب 5 تن جسم، 5 جسم پاک، یعنی وہ 5 اجسام ہیں، وہ 5 ذات ہیں جو پاک ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں 5 تن پاک۔ یہ 5 تن پاک جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ کس نے کہا؟ 5 تن پاک، 5 تن جسم پاک، 5 پاک جسم جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو بارہا فقیروں سے سنا 5 تن پاکی دوشتارا ہوتی، یہ فقیروں کا جملہ سمجھے۔ یہ 5 تن جس کو پاک کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے سمجھا کہ کسی فقیر صاحب نے اس کو کہا، یا کوئی مولوی ملا صاحب نے اس کو کہا کہ 5 تن پاک ہیں، یہ 5 تن پاک ہیں۔ یہ کوئی فقیر نہیں، کوئی ملا، کوئی مولوی نہیں، کوئی عالم مفتی نہیں، بلکہ ان 5 تن کو پاک کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان 5 تن کو پاک، 5 تن پاک کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آیت پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، جن کو نبی نے 5 کو اپنا گھر فرمایا ہے، تم کو ہر طرح کی گندگی سے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 5 تن کو اہل بیت کہا گیا، نبی کے گھر والے کہا گیا۔ ان 5 تنوں کو اللہ کی چاہت ہے کہ ان کو پاک کریں۔ ان میں ایک ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے ان کو اتنا پاک کیا، اتنا صاف و ستھرا رکھا۔ اللہ نے جب اپنا نام ذکر فرمایا، اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے، اس پر کوئی نقطہ ہے؟
نقطہ، اللہ پر کوئی نقطہ، ابا پر ایک نقطہ ہے نا، آپا پر 3 نقطے ہیں نا، 55 8 نقطے آ گئے. اللہ میں نقطہ نہیں. اللہ نے اپنے نبی کا نام بھی ایسا رکھا جس میں کوئی نقطہ نہیں، اس میں کوئی نقطہ نہیں. کیا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا کہ کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں. تو جب اللہ پاک ہے، مصطفیٰ پاک ہے، تو پھر نعوذ باللہ کیا برابر ہوئے؟ نہیں. ایک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے. اللہ خالق ہے اور مصطفیٰ محمد مخلوق ہیں. اللہ کے بندے ہیں. بندوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا پاک رکھا کہ کسی قسم کا عیب اس میں نہیں ہے. ہاں وہ ہے اگر کوئی چیز تو وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کے نبی بندے ہیں. اور پھر پاک ذات، ان پاک نفوس میں ایک ذات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ہے. اللہ کے نبی نے نبی پاک فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی بنائی گئی تو قریب قریب مکانات تھے، جسے آج بھی ہمارے پاس مکانات ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ جو ہے ادھر بھی روڈ ہے، ادھر بھی روڈ ہے. بعض جگہ آپ شہر میں چلے جائیں گے، 3 طرف سے بھی گھر، 3 طرف سے بھی گھر، ایک طرف آپ کو جو ہے مسجد میں آنے جانے کے لیے راستہ رکھا. کئی ایسے مساجد شہر میں بھی ہم ہی ہیں. مگر مسجد نبوی میں ہوا تھا کہ مسجد نبوی اور مسجد نبوی کا حصہ صحن، باہر کا حصہ صحن، اور اس طرف اطراف سے گھر تھے. اور 5 گھر ایسے تھے جن کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں نکلتے تھے. مسجد نبوی کے صحن میں نکلتے تھے. یعنی وہ اگر باہر جانا ہو تو صحن میں سے مسجد نبوی، اپنے گھر سے باہر نکلے تو مسجد نبوی میں انٹری، وہاں سے باہر نکلنا پڑتا تھا. جب حکم آیا کہ مسجد میں ناپاکی کے ساتھ داخل نہیں ہونا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساروں کے دروازے بند کر دیے جائیں جن کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں نکلتے ہیں. اب وہ اپنا راستہ دوسرا کر لے، دوسری طرف اپنا راستہ کر لے، سوائے علی کے، سوائے علی کے. علی کے گھر کا دروازہ صحن مسجد نکلتا ہے تو اس کی اجازت ہے ساروں کے دروازے بند کر دیے جائیں، اس لیے کہ علی پاک ہے، علی پاک ہے. اور انہی بندتنے پاک میں ایک ذات فاطمہ کی ہے جو نبی کی رخت جگر ہے، نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے. سرکار نے فرمایا بضعۃ منی، میرے جسم کا ایک ٹکڑا فاطمہ ہے، جو اسے ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے، جو فاطمہ کو ستاتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا فاطمہ ہے. تو عزیزان محترم، فاطمہ پاک ہیں، فاطمہ بتول ہیں، فاطمہ زہرا ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے. جیسے حوروں کو حیض و نفاس نہیں آتا، وہ ناپاک نہیں ہوتے. انسان دنیا میں عورت ناپاک ہوتی ہے، اس کا پیریڈ آتا ہے، وہ کبھی ماہواری میں ناپاک ہوتی ہے، کبھی ڈیلیوری میں ناپاک ہوتی ہے. مگر میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتی. یہ پاک ذات فاطمہ کی ہے، یہ فاطمہ تو زہرا ہے. انہی پاک ذاتوں میں سے اور 2 نواسے حسن اور حسین ہیں. حسن و حسین ہیں جن کو اللہ نے پاک فرمایا ہے، جن کو نبی نے پاک فرمایا ہے. وہ حسن و حسین ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں جن کا تصور، جن کا خیال نماز میں آئے تو نماز ناقص نہ ہو، نماز نہ ٹوٹے. نبی کی نماز نہ ٹوٹے تو ہماری اور اپنی نماز کیا ٹوٹے. اگر دنیا کا خیال آئے، دنیا رذیل ہے، دنیا گندی ہے، مگر دنیا کا خیال نماز میں آئے تو ممکن ہے کہ تمہاری نماز میں نقص آئے. مگر حسن حسین وہ ذات پاک ذات ہیں، وہ پاک ذات ہیں کہ جن کا تذکرہ، جن کا خیال نماز میں آئے تو نماز ناقص نہیں
نماز میں اگر خیال نہ آئے تو نماز ناقص ہے، نہ آئے تو ناقص ہے۔ نماز میں خیال آئے، نماز ان کو ذکر کرے تو اس کی نماز کامل ہے، اس لیے کہ وہ ذات وہ ہیں جن پر درود پڑھنا، جن پر درود بھیجنا اللہ نے نماز میں رکھا۔ اللہم صلی علی محمد، آگے وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیری رحمت نازل فرما، اور صرف محمد پر ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد پر بھی تو اپنی رحمت نازل فرما۔ تو نماز میں ذکر آپ کا خیال آئے تو کسی نے کہا کہ نماز میں نقص آئے، ارے حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ان کا خیال نماز میں نہ آئے تو نماز ناقص ہے، ان کا خیال آنا ہی نماز کو کامل بناتا ہے، نماز اس کی کامل ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ پاک ذات ہیں، کبھی نبی علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ ممبر پر اٹھاتے ہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ علامہ الدہر مفتی صاحب، بہت بڑے علامہ صاحب، تمہارے بچوں کو بھی تمہیں ساتھ میں لے کو ممبر پہ بیٹھو، اجازت نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ مگر نبی علیہ السلام اپنے نواسوں کی شان کو بتاتے ہیں کہ یہ نواسا وہ ہے، کبھی ممبر پر سریا جا کر ممبر پر کبھی بیٹھتا ہے تو خطبہ ناقص نہیں ہے، کبھی نبی سجدے میں ہے تو نواسا ان کے پشت پر ہے تو نبی کا خیال اپنے نواسوں کی طرف ہے تو نبی کی نماز ناقص نہیں ہے، کبھی ممبر پر سوار ہیں، کبھی پشت مصطفیٰ پر سوار۔ یہ حسنین کریمین ہیں، اللہ نے ان کو پاک فرمایا ہے، یہ پاک ذات ہیں، پاک نفوس ہیں، اور ان کی شان و عظمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جوانوں کے سردار مطلب کوئی بوڑھوں کا بھی سردار ہوگا؟ نہیں، سارے جنتیوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہتا، سارے جنت جوان رہتے ہیں۔ دنیا سے جب رخصت ہوا تھا، جب دنیا سے نکلا تھا تو بوڑھا تھا، مگر جب جنت میں داخل ہوگا تو بوڑھا نہیں رہے گا بلکہ جوان ہوگا۔ تو جنتیوں کی جو عمر ہوگی وہ بڑھاپے کی عمر نہیں بلکہ وہ جوانوں کی عمر ہوگی، سارے جنتی جوان ہوں گے۔ اور سرکار فرماتے ہیں میرے بیٹے حسن و حسین یہ دونوں میرے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف جنتی جوانوں کے نہیں، سارے جنتیوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ اور یہ حسن و حسین جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما ریحان، یہ دونوں پھول ہیں۔ کہاں کے پھول ہیں؟ کس باغ کے پھول ہیں؟ پھول ہیں جو کسی باغ کے ہوں گے، کس پودے کے پھول ہیں، کس جگہ کے پھول ہیں؟ کہا یہ دنیائی پھول نہیں بلکہ یہ جنتی پھول ہیں۔ اسی لیے مصطفیٰ ان کو سونگتے، خوشبو حاصل کرتے، یہ دونوں جنتی پھول ہیں۔ اور یہ حسن و حسین ہیں جو سردار ہیں۔ اسی لیے تو خواجہ معین الدین اجمیری نے اپنے زبان میں کہا تھا، یہ ان کا کہنا نہیں ہے کہ وہ حضرت شاہ اجمیر نے ان کو جنتیوں کا سردار بنایا، بادشاہ بنایا، نہیں، بلکہ جو فرمان مصطفیٰ تھا اس فرمان مصطفیٰ کو اپنے زبان میں، اپنی لینگویج میں کہا، اپنی زبان میں کہا، شاہ اصل حسین، بادشاہ اصل حسین، بادشاہ حسین ہیں، شہنشاہ حسین ہیں۔ تو شہنشاہ بادشاہ حسین ہے جو کہہ رہے ہیں، یہ ان کو بادشاہ اور شہنشاہ شاہ اجمیر معین الدین نے نہیں بنایا بلکہ نبیوں کے سلطان، نبیوں کے تاجدار سیدنا محمد رسول اللہ نے بنایا۔ اور محمد رسول اللہ نے جو کہا
تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہ یہ کہہ لیا کہ نانا نے اپنے نمازوں کو جنتیوں کا سردار بنا دیا. یہ مصطفیٰ کے زمان پر اس وقت جاری ہوا جب رب کی طرف سے فرشتہ پیغام لے کر کے آیا, کہا کہ اے نبی پاک علیہ السلام, اللہ نے مجھے پیغام دے کر کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے. ایک وقت وہ بھی تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, بچپنا ہے, حذیفہ بن یمان کا بچپنا ہے, شام کا وقت ہے, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شوق ہے. کسے شوق نہیں, کس کو آرزو نہیں جی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی, کسے آرزو نہیں ہے؟ اور کون مسلمان ہے جو یہ آرزو نہ رکھتا ہو کہ میں مدینہ جاؤں, میں مدینہ جاؤں, سرکار کے روزے پر حاضری دوں, انہیں سلام پیش کروں. اور وہ سلام ہے جب ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں تو امتی کے سلام کا جواب آقا یہاں سے بھی سلام کرتا ہے تو وہاں سے سلام کا جواب دے دیتے ہیں. جب امتی عشق میں ڈوب کر کے مصطفیٰ کی محبت میں مچل کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے, مصطفیٰ کے روزے پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے, تو اگرچہ کہ اس کے کان سنتے نہیں مگر مصطفیٰ کا جواب اسے ملتا ہے, وعلیکم السلام یا امتی, اے میری امت, نام لے کر فرماتے ہیں کہ تیرا سلام میرے بارگاہ میں قبول ہے, میں تجھے وعلیکم السلام کہتا ہوں. کون نہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے, ہر ایک کو چاہت ہے, آرزو ہے. حذیفہ ابن یمان نے بھی یہ آرزو رکھی. اب شام کا وقت ہے, آج سے 14 صدیوں پہلے کا واقعہ ہے, 1400 سال پہلے, 100 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں گے, 100 سال پہلے والے کون بھی ہے ہمارے پاس, بڑی مشکل سے 70 سال والے ملتے ہیں ہمارے پاس, 70-75 سال والے ملے تو وہ گئے تھا. اب 50 سال پہلے جاؤ, 50 سال پہلے آپ اپنے گھر کے بچوں کو شام کے وقت باہر چھوڑنا پسند کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. شام ہو گئی تو نہیں بھائی وہ فلاں رہتا, وہ رہتا, ڈر رہتا, بھر رہتا, کہ رات کو گھر میں بچاتے, شام ہو گئی تو گھر میں رکاتے تھے. اب یہ 50 سال پہلے کی بات, 14 صدیاں پہلے, حذیفہ ابن یمان نے سوچا کہ شام ہو گئی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ مغرب کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھنا. ایک آرزو, ایک خواہش ہے, ہونا بھی چاہیے. آپ بھی کبھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک اچھے قاری, ایک اچھے عالم کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ کو ایک لطف بھی آئے گا, اور اچھے پابند شریعت امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا. کوئی اچھے اللہ والے سے ملاقات کا شوق رکھنا یہ بھی اچھی بات ہے. کوئی اللہ والا آیا ہے, کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے تو اس سے ملاقات کا شوق رکھنا یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. تو حذیفہ ابن یمان نے خیال کیا کہ آج میں مغرب رسول اللہ کے پیچھے پڑھوں. اب میں جانا ہے تو امی کو کچھ کو جانا, امی کو پوچھو تو جو امی شاید کہ اجازت نہیں دیں گے. اب اجازت لینے کے لیے ذرا ہمیں جیسا بہانہ کرتے تو کیا کرے, اجازت ملنا تو پالیسی کرتے نہیں. انہوں نے کہا اے امی اگر اجازت دیں تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میرے اور آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرا دوں. لگا دیا بتا, ہمیں مغفرت کی دعا کرانے کے لیے جا کرتے, اب اجازت مل جاتی. اس بہانے سے عرض کیا تو ماں نے اس بہانے کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کہا اچھی بات ہے. اگرچہ کہ وہ بہانہ نہ ہوتا تو شاید کہ ماں اجازت نہ دیتی, کہتی کہ بابا اندھیرا ہو جا رہا ہے, بچے باہر نہیں نکلنا, فنا کہہ کے اسے رکا دیتی. مگر انہوں نے ایک پلان بنا دیا, مغفرت بخشش کی دعا کا بہانہ بنا دیا تو منظوری مل گئی. حضرت حذیفہ بن یمان مغرب کے وقت رسول اللہ کی مسجد میں حاضر ہوئے, آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی. آرزو تھی کہ رسول اللہ سے ملاقات کروں, آرزو تھی رسول اللہ سے ملاقات کروں, آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. نماز تو ادا ہو گئی, اب ملاقات کرنا تھا. ملاقات کے ساتھ ساتھ ماں سے جو وعدہ کر کے آیا تھا دعا کی درخواست کروں گا, رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست, مغفرت کی دعا کی درخواست کروں گا. نماز ہو گئی. نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول میں مشغول ہو گئے, ذکر میں, تلاوت میں,
اور عوابین جو نماز ہے نفل نماز ہے اس میں مشغول ہو گئے. دیکھتے دیکھتے مغرب کا وقت، مغرب سے وقت نکل گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی. اسی انتظار میں عشاء کی نماز پڑھ لیا آپ نے، رسول اللہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی، لوگ جانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے کی طرف چلنے لگے. حجرے کی طرف چلنے لگے. اب حذیفہ نے دیکھا کہ اگر رسول اللہ کو میں نہ پاؤں، رسول کی خدمت میں حاضر نہ ہوں، تو آنے کا مقصد میرا تو پورا ہو گیا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، مگر میرے وہاں سے وہ جو وعدہ کر کے آیا ہوں وعدہ پورا نہ ہوگا. دوڑے دوڑے رسول اللہ کے پیچھے جانے لگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنے کی آہٹ کو سنا. ان کے پیچھے سے آنے کی، کوئی آ رہا ہے، ہم سامنے جا رہے ہیں، پیچھے سے آئے تو کیا معلوم ہوتا ہے نہیں آ رہا بولو، ہمارے کو تمہارے کو نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ ہمیں تمہیں غیب کا علم نہیں ہے. رسول غیب ادا ہیں، آگے چل رہے ہیں، پیچھے آنے والے کی آہٹ کو سنایا. حذیفہ حذیفہ ہو، حذیفہ ہو، عرض کیا نام یا رسول اللہ. ہاں یا رسول اللہ. فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے. جو عرض کرنا تھا، جو دعا کے لیے درخواست کرنا تھا، ابھی درخواست کرنے سے پہلے وہ دعا حاصل ہو گیا. دعا کی درخواست کرنا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے دعا دے دی. اب بات ہو گئی، چلنا ہی چاہتے تھے، ملاقات کے ہم چلنا ہی چاہتے تھے. کہا رک جاؤ. اتنی ہی دیر میں اللہ کے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. اللہ سلام فرماتا ہے. میں نے رسول پاک رسول علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں نے اللہ سے یہ خواہش کی تھی، یہ معارضہ پیش کیا تھا کہ مولا مجھے اجازت دیں کہ میں تمہارے رسول، تیرے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں سلام عرض کر کے آؤں. یہ آسمان کے فرشتے خواہش رکھتے ہیں، یہ دنیا کے بندے ہی نہیں کہ یہاں مدینہ جاؤں سلام عرض کروں. یہ انسان ہی نہیں بلکہ ملائکہ بھی آسمان میں خواہش رکھتے ہیں، مگر معمور ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں. جو کام اللہ نے لگایا اس میں مصروف ہیں. کبھی کبھی وہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے اجازت مل جائے تو میں رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے آؤں. تو عرض کرنے لگے مجھے اجازت ملی. جب میں چلنے لگا تو ارشاد فرمایا کہ اے فرشتے میرے محبوب کی خدمت میں تو اپنا سلام عرض کرنا، میرا بھی سلام کہنا، اور ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ میں یہ خوشخبری دیتا ہوں، میں خوشخبری دیتا ہوں کہ نبی سے کہنا، میرے محبوب سے کہنا کہ ان کی بیٹی فاطمہ کو میں نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا، اور یہ کہنا کہ ان کے نواسے حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بناتا ہوں. تو عزیزان محترم، حضرت شاہ اجمیر معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے جو کہا شاہ است حسین، پیچھے آ رہا ہوں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، بادشاہ حسین ہے، شہنشاہ حسین ہے. یہ اپنا جملہ نہیں ہے، یہ خود اپنے طرف سے حسین کو بادشاہ نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ حدیث میں جو مصطفیٰ کے زبان سے سنا، حدیث میں جو لکھا گیا وہ کہہ رہے ہیں. اور مصطفیٰ نے ان کو شہنشاہ نہیں بنایا بلکہ ان کے رب نے ان کو بادشاہ بنایا. یہ حسین ہے، یہ حسن و حسین ہیں. عزیزان محترم، یہ اہل بیت رسول اللہ ہیں، رسول کے گھر والے ہیں. وہ 5 نفوس نبی علیہ السلام، علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ پنجتن پاک ہیں جن کو اللہ نے پاک فرمایا ہے، اور پاکیزہ فرمانے کا ارادہ فرمایا. کہا کہ ہم چاہتے ہیں، انما یرید اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں پاک و صاف ستھرا کر دیں، ہر طرح کی گندگی سے تمہیں پاک کر دیں. آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کچھ. آپ بھی کچھ چاہتے نہیں چاہتے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا بولنا تھا سب پوچھے تو کیا چاہتے ہیں؟ بولے تو کیا بولنا ہمیں؟ بولو ہم بھی چاہتے ہیں کہ میرے لیے ایک بڑا بنگلہ ہو،
یہ چاہتے ہیں؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ کون نہیں چاہتا مجھے بنگلہ ملے؟ کون نہیں چاہتا کہ مجھے آرام دہ کار پھرنے کے لیے ملے؟ ہم سب نہیں چاہتے؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ کون دنیا میں ہے نہ چاہے؟ مگر ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، دنیا کا ہر فرد چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں فقیر بنوں، میں کنگال بنوں۔ کبھی کوئی چاہا؟ نہیں چاہا۔ چاہتا بہت کچھ ہے مگر کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، دنیا میں انسان بہت چاہتا ہے، یہ ہو وہ ہو، ایسا ہو ویسا ہو، مجھے یہ ملے وہ ملے، فلاں ملے یہ ملے، بہت چاہتا ہے مگر کچھ ملتا ہے، بہت کچھ نہیں ملتا۔ اس کی چاہت نہیں پوری ہوتی، اس کی چاہت ہوتی ہے تو کچھ پوری ہوتی ہے، مگر یہ ہماری چاہت ہے، یہ ہماری چاہت ہے کہ کچھ پوری ہو، بہت کچھ پوری نہیں ہوتی۔ مگر رب کی چاہت، رب جو چاہے، کون ہے بندہ وہ کہے کہ رب جو چاہے نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک ایمان والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب جو چاہے وہ نہ ہو، بلکہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان والا یہ کہے گا کہ وہ رب کی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ ہزار چاہے، وہی ہوتا ہے جو پروردگار کی، اس لیے کہ اس کی شان ہے۔ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس کی چاہت کو روکنے والا کون ہے؟ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور اس کی چاہتوں میں ایک چاہت یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اے نبی کے گھر والوں، تمہیں ہر طرح کی گندگی سے پاک کر دوں، صاف و ستھرا کر دوں۔ تو اسی لیے یہ ذات پاک ہیں، یہ پنج تن پاک ہیں، اس لیے ان کو پاک کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی ملا ہوتا، مفتی مولانا ہوتا تو کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پاک، ہمارے پاس جو بھی ہے ناپاک ہے، پاک ہمارے پاس، تمہارے پاس پاک ہوں گا، تم ان سے محبت کرتے ہو، ان کو چاہتے ہو، پنجتن کو چاہتے ہو، تمہارے پاس پاک ہوں گے، ہمارے پاس تو پورا پاک نہیں ہے، آدھا پاک آدھا ناپاک۔ یوں کہنے والے کہیں، پاک کرنے والا اگر کوئی ملا مفتی ہو تو، مگر پاک کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک۔ جب اللہ نے انہیں پاک کیا ہے، کون ملا ہے کہ وہ کہے کہ یہ پاک ہیں ناپاک ہیں؟ جب اللہ نے انہیں پاک کر دیا تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان پاک کو ناپاک کہے۔ انہی پاک ذاتوں کو، انہی پاک ذاتوں سے محبت کا تقاضا بھی فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرمائیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب پاک علیہ السلام آپ فرمائیں کہ میں تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس یہ کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ محبت کا تقاضا بھی دیکھو، محبت کا تقاضا جو کر رہے ہیں، محبت کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ اے لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری امت، اے ایمان والو، میں تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ محبت کرنے کا تقاضا، یہ محبت کرنے کی بات کون کر رہے ہیں؟ رسول کے زبان سے، مگر ارادہ خدا کا ہے۔ فرماتا ہے اے محبوب آپ کہیں، اے محبوب آپ کہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اپنے گھر والوں سے محبت کریں، اپنے امتیوں سے کہیں۔ تو ان سے محبت کرنے کا تقاضا رب بھی کر رہا ہے، اور وہ بھی خود محبت کرتا ہے، وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دونوں نوازے آپ کے پاس موجود تھے، آپ کے ساتھ تھے، فرمایا
ابن ہادین من احب ہادینی من احبنی ومن احب ہادینی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں سے محبت کرتا ہے، وہ احب امہما، اور ان دونوں کی ماں سے محبت کرتا ہے، وہ اباہما، اور ان دونوں کی باپ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میری صحبت میں رہے گا۔ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، علی و فاطمہ سے محبت کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، تو وہ بروز حشر نبی کی غلامی میں اٹھے گا، بروز حشر نبی کی صحبت سے نصیب ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اعجاز اور امت کے لیے کیا چاہیے کہ ایسے پاک ذات ہیں جن کی محبت اتنا کام آتی ہے، شک کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء، اس دن آدمی بھاگے گا، کس سے بھاگے گا؟ دنیا سے جس سے رشتے ناتے تھے، سب رشتے ناتے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا، اٹھائیں آخری پارہ۔ اس دن کیا ہوگا؟ دوست سے بھاگے گا، یہاں دوست پر قربان ہو جا رہا ہے، پارٹیاں پر پارٹیاں، چائےوں پہ چائے، نہ جانے کیا کھلا رہا ہے، کیا پلا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کھلایا پلایا تو اچھا اسے باڈی تو بناتا تھا، صحت مند تو کھلاتا تھا، آج کھلا رہا ہے تو اسے اس کی صحت خراب کر رہا ہے۔ دوستی میں بیڑی پلا رہا، دوستی میں سگریٹ پلا رہا، اسے دوستی میں جو ہے گٹکا کھلا رہا، دوستی میں شراب پلا رہا، وہ دوستی میں کر رہا ہے، وہ دوستی فائدہ مند دوستی نہیں ہے، اسے ابھی نقصان پہنچا رہا ہے، اسے نقصان میں ڈال رہا ہے، اسے خسارے میں، اسے ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ دوستی قربان ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر قربان ہو رہے ہیں یہاں، مگر وہاں دوست کا کام نہیں آئے گا۔ وہاں کون کس سے بھاگے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے بھائی سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، میاں بیوی سے میاں سے، ماں باپ بچے سے بچے باپ سے دور بھاگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملاقات ہو تو کچھ مانگ نہ لے، لنگا گیا ہے، کتابی پہ کو نہیں گانا جی میرے کو گیا، 50 کروڑ کا آدمی تھا، 100 کروڑ کا مالک تھا، کیا لے کے گیا؟ دنیا کے بڑے شورما نے کہا کہ جب مجھے کفن پہنایا جائے تو میرے ہاتھوں کو باہر کر دینا، یہ بتا دینا کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا میں، جب یہاں سے جا رہا ہوں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کیا لے کر کے گیا؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا جو یہاں سے جاتے وقت کچھ لے جائے ساتھ میں؟ کیا لے کر جائے گا؟ کچھ لے کر جائے گا؟ دنیا کا کچھ لے جائے گا؟ ہاں لے جائے گا تو کفن لے جائے گا، پونا چڑھائے تو وہ بھی اوپر ہی، اندر نہیں، اگر اندر ڈال دے تو گھنٹے میں سڑک ہو گئی، 2-4 دن 8 دن کے اندر وہ کفن بھی بوسیدہ ہو گیا، پھٹ گیا، میلا کچلا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر ساتھ لے گیا تو کیا لے گیا؟ بندے تو دنیا میں آیا ہے، جانا ہے تو ساتھ کیا لے جائے گا؟ بہت تو نے کمایا ہے، بہت تو نے جمایا ہے، بہت کچھ تو نے پراپرٹی بنائی ہے، مگر لے جاتا کیا ہے؟ عالیشان اگلا بنایا، عالیشان کار میں پھرتا ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، مگر جب یہاں سے جائے گا تو کیا لے جائے گا؟ کچھ نہیں لے جائے گا۔ لے جائے گا تو نام اعمال میں اعمال خیر لے جائے گا، نیک اعمال لے جائے گا، اجر لے جائے گا، ثواب لے جائے گا، اور وہاں وہی کام آئے گا۔ اور وہاں جو بھاگے گا، کیوں بھاگے گا؟ کہیں یہ نہ پوچھ لے، کہیں یہ نہ پوچھ لے، جب کوئی کام آنے والا نہیں ہے اس وقت اگر کوئی ذات کام آتی ہے، اگر اس وقت کوئی چیز کام آتی ہے تو ان اہل بیت کی محبت کام آتی ہے۔ جب ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، باپ بچے سے، بچہ باپ سے بھاگے گا، بیوی میاں سے، میاں بیوی سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کا آسرا نہ ہوگا۔ اگر کوئی آسرا ہوگا
تو اہل بیت کا آسرا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سے محبت کرو گے تو بروز حشر تم میرے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، میری غلامی میں رہو گے، میری صحبت میں رہو گے، میرے جھنڈے تلے رہو گے۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت ہیں، ان سے محبت کا تقاضا کیا گیا، محبت کرو، اور محبت کرنے والوں نے محبت کیا۔ کیسی محبت کی؟ سید الاکابر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے سے بہت بہتر سمجھتا ہوں۔ ہم اپنے گھر والوں کو کتنا خرچ کرتے ہیں؟ ان کی جی کنجوس ہے سو نہیں تو جو بات کے کوئی خوشی سے خرچ کرتا، لیو بیگم کیا لیتے، لیو بچوں کیا لیتے، لیو کوئی خوشی سے کرتا، کوئی مجبوری سے کرتا، کھڑکی نمبر کو بات کیا لیتی لو جی، بعد میں گھر کو جب کھڑکی نہیں کرنا، لیو کیا لیتی، لیو کہیں کہیں ہوگا جو بہت ٹائٹ میں چلتا ہوگا، مگر اپنے گھر والوں کو خرچ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان پر خرچ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اپنے گھر والوں سے بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارنا، ان کی محبت میں ایک دن گزارنا 1 سال کی عبادت سے میں بہتر سمجھتا ہوں۔ اور ہمیں کبھی نہیں تو نہیں کہ محرم میں تو گزارتے صبح ہوتے ہی محرم کے فاتحہ کی اجرا، دعا، ظہر، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر، اسی خیال کرتے نہیں، انہیں کی محبت میں رہتے ہیں۔ تو ایک دن تو ایسا گزرتا ہے، کبھی کبھی ایسے دن گزر جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اسلاف کی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو کیسے کیسے ان سے محبت کیے، تفصیل طرح واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ، شاہ ضرور ہے نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شافعی وہ ناف کے اوپر بنتے ہیں۔ یہ بات اہل حدیث کیا کرے، کیا ہے جو شافعی، ارے شافعی یہاں بنتے صحیح، شافعی کے پاس ہی بننا ہے، اس نے ناف کے اوپر بننا ہے، چونکہ شافعی بنتے ہیں۔ اور امام شافعی ان اللہ والوں سے بغض و عداوت نہیں رکھتے تھے، ان اللہ والوں سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی، آپ نے کتاب اٹھائیں امام شافعی کے اشعار پڑھیں گے تو ان اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امام شافعی ان اللہ والوں سے دشمنی، عداوت، نفرت نہیں، ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اور ان سے محبت بے انتہا کرنے والوں کو زمانے میں شیعہ کہتے تھے۔ اب ہے نا شیعہ، سال بھر نہیں جتتے ہونا، محرم میں کیا ہے، کالے کپڑے پہلے کو دھبا دھب مار لیتے۔ ہمارے پاس یہاں نہیں ہوں گے، ذرا دکھتا نہیں کمی تھوڑی میں سننے، آپ شہروں میں جائیں گے، حیدرآباد جائیں گے، بنگلور جائیں گے، دلی جائیں گے، ممبئی جائیں گے، آپ شیعہ ملیں گے۔ محرم کے دن لیو دھنا چاقواں بلیڈانے کو دھم دھم حسین مار لیں، کئی مار لینے والے تو ان کی محبت میں اتنی محبت، اوپر سی محبت ہے، محبت حقیقت میں اطاعت میں محبت ہے۔ تو بے انتہا محبت کرنے والے شیعہ کہلاتے ہیں، اور شیعہ اہل سنت کے پاس ان کے عقائد گمراہ، یعنی راستے سے ہٹے ہوئے گمراہ ہیں۔ تو بے انتہا محبت کرنے کا نام شیعہ۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ بے انتہا محبت کرتے تھے، تو ان سے کہا گیا اتنی محبت کرو گے تو کہیں شیعہ نہ کہلاؤ۔ تو آپ نے فرمایا اگر ان سے بے انتہا محبت کرنے کا نام شیعہ ہے، رافضی ہے، رفض ہے، تو سمجھو اس معاملے میں شیعہ وہ شیعہ نہیں ہے، بلکہ بے انتہا محبت کرنے کا نام اگر شیعہ ہے تو اس معنی میں شیعہ ہوں۔ ان کے اشعار ہیں، ان کے اشعار کو میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں لو کان حب آل محمد فلیشهد رفقا فلیشهد الثقلان انی رافض۔ اگر اہل بیت اطہار سے محبت، بے انتہا محبت کرنے کا نام رافضی ہے، شیعہ ہے، تو اس معنی میں شیعہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ یحبکم فرض من القرآن، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے اہل بیت، تمہارے شان پر قربان جائیں، تمہاری محبت کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے محبت کریں۔ دنیا میں کون ہے کہ اللہ فرمائے کہ ان سے محبت کرو؟ اور آگے فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم لولا صلاۃ علیکم
من لم يصلي علیکم لا صلاۃ لہ. یہ عظیم فخر آپ کے لیے کافی ہے اے اہل بیت اطہار. یہ فخر کی بات ہے, عظیم فخر کی بات ہے آپ کے لیے کہ جو نمازی آپ پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ اہل بیت اطہار ہیں, ان سے محبت, ان سے مودت, ان سے عقیدت کرنا دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے. انشاءاللہ محرم الحرام کی 10 تاریخ منگل کو ہوگی, آج 6 ہے, ہفتہ 7, اتوار 8, پیر 9, منگل کو 10 عاشورے کا دن ہوگا. انشاءاللہ عاشورے کی شہادت امام حسین سے متعلق کچھ عرض کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہر سال کی طرح ان سال بھی منگل کو بعد نماز ظہر دعائے عاشورہ بھی انشاءاللہ پڑھائی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے, اس محبت کا ثمرہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.